بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا هادي له وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، پچھلے ہفتے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ ایلا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلا کر لیتا ہے، یعنی قسم کھا لیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا اور اپنی بیوی سے الگ ہو جاتا ہے، الگ رہتا ہے، طلاق نہیں دیتا ہے، قسم کھا لیتا ہے، جسے عربی زبان میں ایلا کہتے ہیں۔ تو اس ایلا کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پچھلے درس میں آئی تھیں، وہ باتیں ہم نے آپ کے لیے پیش کی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا اس کے بارے میں بھی آپ سے بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ آپ نے 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا، اور بعد میں آپ نے اس سلسلے کو 1 مہینہ گزر جانے کے بعد اپنی بیویوں کے پاس جا کر کے ان کے پاس بات رکھی، جو آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی اس کے لحاظ سے کہ اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ رہیں، اور اگر وہ جانا چاہتی ہیں اور کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اور اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں، دنیا کی چمک دمک چاہتی ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد وہ اس سلسلے میں آزاد ہوگی۔ تو یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے ایلا کے تعلق سے پچھلے درس میں پیش کی گئی تھی، اور یہ بتایا تھا میں نے کہ ایلا یہ جاہلیت میں عورتوں کو تکلیف پہنچانے کا ایک بڑا ہتھیار ان کے پاس تھا۔ تو مرد لوگ عورتوں کو بہت تکلیف پہنچایا کرتے تھے اس مسئلے کو لے کر کے، حالانکہ یہ بہت ہی جو ہے سمپل چیز تھی، یہ بہت ہی جو ہے اچھی چیز ہوتی اگر صرف اس کو اصلاح کی غرض سے استعمال کیا جاتا، کہ بیوی کو تھوڑی اگر کہیں اس کی نافرمانیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو اس صورت میں بیوی کو تھوڑا سبق سکھانے کے لیے، یعنی اس کی اصلاح کے لیے، یہ ایک شکل کی قسم کھا کر کے شوہر الگ رہے کچھ دنوں کے لیے، تاکہ بیوی کو احساس ہو کہ اکیلے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے، اور اس احساس کے بعد اگر اس کی طرف سے کچھ نافرمانیاں رہی ہیں تو وہ اسے چھوڑ کر کے شوہر کی اطاعت میں، شوہر کی فرما برداری میں زندگی بسر کرے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے جو ہے ذکر کی گئیں۔ اب اس کے بعد اس مسئلے کی اور جو ہے تھوڑی سی تفصیل، بہت تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں، تھوڑا سا اختلاف میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس سلسلے میں جمہور اور ایک دوسرا قول، یعنی دو رائے ہیں۔ ایک تو جو ہے میجارٹی آف اسکالرس اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ ایلا جو ہوتا ہے یہ صرف جو ہے ایلا یہ 4 مہینہ کا ہوتا ہے، 4 مہینے سے کم کو وہ ایلا نہیں کہتے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں جو دوسرا قول ہے وہ دوسرا قول یہ ہے کہ ایلا 4 مہینے سے کم کا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں 4 مہینے کا ذکر ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا جو کیا تھا 1 مہینے کا کیا تھا، تو 1 مہینے کا بھی، 1 مہینے سے کم کا بھی، 1 مہینے سے زیادہ کا بھی ایلا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدت 4 مہینے تک ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایسے ہی ایلا کر لیتا ہے، اور جو ہے ایلا کرنے کے بعد وہ ایسے ہی خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اور پھر بیوی کی طرف جاتا ہی نہیں، ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے،
تو پھر یہ چیز جو بیوی کو نقصان پہنچانے والی ہے نا، تو زیادہ سے زیادہ مدت جو رکھی گئی وہ 4 مہینے کی ہے۔ 4 مہینے کے بعد یہ ضروری ہو جائے گا کہ پھر شوہر جو ہے بیوی کی طرف لوٹے، یہ ضروری ہے۔ اگر بیوی کی طرف شوہر نہیں لوٹتا ہے تو اس کو پھر جو ہے قاضی حاضر کر کے یہ کہے گا کہ یا تو تم جو ہے لوٹ آؤ، نہیں تو دوسری شکل یہ ہے کہ تم طلاق دے دو۔ لیکن ایلا یہ خود طلاق نہیں ہے۔ اگر 4 مہینہ گزر جائے تو یہ ایلا خود طلاق نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد یہ حق ہوگا اس کو، کہ اس کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ رہے۔ پہلے اس کو حاضر کیا جائے گا کہ آپ یا تو رکھو یا تو طلاق دو، صرف ایلا کر لینے سے طلاق نہیں واقع ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایلا کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، ان کے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں جو تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے ان کے یہاں، اس اختلاف کو جو ہے میں تھوڑا آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے تقریباً 12 صحابہ کے بارے میں، جن کو یہ صحیح بخاری میں تو باقاعدہ یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں اس کو متصل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 صحابہ کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ سارے لوگ اس بات کے قائل تھے کہ صرف ایلا کر لینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یعنی ایلا کر لیتا ہے تو 4 مہینہ گزرنے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی، وہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ 4 مہینہ گزر جانے کے بعد اس کو یہ بلا کر کے قاضی یا جو بھی مسلمانوں میں اس وقت جو بھی بڑا ہوگا، حاکم وقت ہو، یا ہم لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو پنچ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں سماج کے اندر، سر پنچ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے بلا کر کے، یا جو ہے دارالقضاء وغیرہ جو آج کل بنائے گئے ہیں وہاں پر جو ہے حاضر کر کے اس کو یہ کہا جائے کہ یا تو اپنی بیوی کے ساتھ رہو یا طلاق دو۔ ایلا سے طلاق نہیں واقع ہو جائے گی، تو اس کو باقاعدہ نہیں رکھنا ہے تو طلاق دینی ہے، ایلا سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بات تھی، تھوڑا سا اختلاف تھا۔ اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایلا سے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، ان کے یہاں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ یہ طلاق کون سی ہوگی۔ اگر کہیں گے کہ طلاق واقع ہو گئی، 4 مہینہ گزر گیا اور وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا اور یہ ایلا کیا تھا تو طلاق واقع ہو گئی، تو اب یہ طلاق بائن ہے یا طلاق رجعی ہے؟ اس میں بھی ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، تھوڑا سا اختلاف یہ بھی ہے۔ تو ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ طلاق جو واقع ہوگی یہ طلاق رجعی ہوگی، طلاق بائن نہیں ہوگی۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ کہ رجوع کرنے کا اسے حق حاصل رہے گا۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی تو پھر یہ رجوع کرنے کا اس میں حق نہیں رہ جاتا ہے، عدت میں جو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے وہ حق نہیں رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا جو ہے مسئلہ ہے، یہ تھوڑی سی بات ہے اس سلسلے میں جو آپ کے سامنے جو ہے ہم نے ذکر کی ہے، اور یہ جو ہے آپ کو یہ بات جو ہے ذہن میں رکھنی ہے ایلا کے بارے میں۔ ایلا بہت جو ہے یہ سادہ سادہ سا مسئلہ ہے۔ آج کل میں نے آپ سے کہا کہ عام طریقے سے لوگ کرتے نہیں ہیں، بعض لوگ تھوڑا بہت زیادہ سنت پر عمل، یا کوئی سنت پر عمل کا مسئلہ نہیں ہے اس میں جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا 1 مہینے کا تو ہم بھی ایلا کریں، تو اس طرح کی بھی ذہنیت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اگر ویسے حالات ہوتے ہیں، اگر بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہے، اچھی طرح سے زندگی بسر ہو رہی ہے، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو پھر بھی ہمیں جو ہے کسی اس سنت پر عمل کرنا ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی ویسی سنت نہیں ہے، یہ تو بس بیوی کی اصلاح کی ایک شکل ہے یہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تو اس کو اسی وقت اپنا سکتے ہیں جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے بیوی کی طرف سے۔ جب پہلے ہی سے بیوی اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی، بڑی مطیع، بڑی فرما بردار، اور جو ہے ہر طرح سے ساتھ دینے والی ہے، اور اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ، تو پھر یہ ایلا کا کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں آتا ہے۔ تو یہ یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں وہ اس میں سنت ہے تو ہمیں عمل کرنا ہے، تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آج کل یہ عام طریقے سے ہمارے اس ملک میں تو نہیں ہوتا ہے، لوگ نہیں کرتے ہیں ہیلا۔ عربوں میں اس وقت جاہلیت میں یہ چیز چلی آ رہی تھی، تو اسلام نے اس کی اصلاح کر دی اور اس کی ایک شکل کو باقی رکھا ہے جو اصلاح کی شکل ہے۔ یہ مسئلہ ایلا کے بارے میں تھا۔ ایلا کے بعد ایک زہار کا مسئلہ آتا ہے۔ زہار کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے زہار کے مسئلے میں اگر جو ہے شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، یہ بھی جاہلیت میں چیز پائی جاتی تھی، وہ یہ تھی کہ انت علیہ کا ظہر امی، شوہر بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ زہار کا مسئلہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ زہار یہ عربی زبان میں یہ زہر جو کہتے ہیں نا پیٹھ کو، یہ بیک جو ہے، تو اور جو ہے سواری جو کی جاتی تھی جانوروں کی، تو جانوروں کی پیٹھ پر سواری کی جاتی ہے نا، تو اس لحاظ سے اس کو بھی کبھی کبھی جانور جس کو سواری کی جاتی ہے اس کو بھی زہر کہتے تھے عربی زبان۔ تو عربوں کی بات ہے یہ، کیونکہ اس کا تعلق عربی زبان سے ہے، زہار کے مسئلے کا تعلق عربی زبان سے ہے۔ تو شوہر کیا کہہ دیتا تھا کبھی جاہلیت میں کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، اردو میں یہ۔ اب کون اردو میں یہ سب کہنے جائے؟ تو الگ الگ جگہوں کے الگ الگ رواج ہوتے ہیں، الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں زبانوں کے، تو اب اردو میں تو اس طرح کا استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن عربوں کے یہاں یہ استعمال ہوتا تھا۔ تو اسی استعمال میں یہ چیز تھی عربوں کے یہاں کہ وہ لوگ جو ہے یہ بات اس طریقے سے کرتے تھے، عربوں کے یہاں اس طریقے سے بات کرتے تھے، انت علیہ کا ظہر امی، انت علی شوہر جو ہے بیوی سے کہتا تھا کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے کیا ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ یعنی ماں کی پیٹھ، ماں کیا ہے؟ یہ جو محارم ہے، جو رشتے حرام ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ رشتہ ہے۔ تو ماں کے پیٹھ جیسے حرام، تو کیا کہ تم بھی میرے لیے حرام۔ تو اس سے یہ معنی نکل کے آتا تھا کہ جو ہے یہ میننگ جو ہے اس کے اندر یہ پیدا ہوتی تھی کہ گویا کہ شوہر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم میرے لیے حرام، میں اب تم میرے لیے اب حلال نہیں ہو، میرے لیے حرام، اب حرام تو پھر تو ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ وہ ایک بڑا مسئلہ اس زمانے میں ہوتا تھا، اس کو زہار کا مسئلہ کہا جاتا تھا۔ تو زہار کا یہ مسئلہ اسلام کے بعد اب اس کی کیا شکل؟ اسلام کے بعد بھی ان کے ذہنوں میں اب یہ مسئلہ کہ اگر کوئی ایسا یہ کہہ دیتا ہے، ایک صحابی نے اپنی بیوی سے ایسا کہہ بھی دیا، تو پہلے کی جو ان کی عادتیں تھیں، جو ان کے یہاں جو رواج وغیرہ تھے، تو وہ چیزیں کبھی کبھی ہو جاتی تھی۔ تو یہ مسئلہ بھی، زہار کا مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ایک ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے یہی معاملہ کر لیا، وہ بڑا مشہور ہے، یہ ہے۔ اور وہ سورہ مجادلہ قرآن میں جو پڑھتے ہیں تو سورہ مجادلہ میں باقاعدہ اس کا بیان موجود ہے۔ اور وہ صحابی تھے اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیوی خولہ سے انہوں نے زہار کر دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ انت علیہ کا ظہر امی۔ پھر وہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بحث کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک حدیث پہلے پڑھ کے سناتا ہوں زہار کے تعلق سے، بڑی اہم حدیث ہے یہ زہار کے مسئلے کو لے کر کے، اور اس سے آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ صحابہ کے دور میں، اس زمانے میں لوگوں کے اندر مردانگی جو ہے، مرد کے اندر قوت کتنی ہوتی تھی، مردانگی ان کی کیسی تھی۔ اور آج ہمارے اندر وہ تقوی نہیں رہا، وہ للہیت نہیں رہی، کیونکہ یہ مردانگی جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے نا، مردانگی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے آدمی کے پاس، یعنی مردانہ طاقت جو ہے اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث سے آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ
یعنی سب لوگوں کا معاملہ نہیں ہے ایسے، بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے معاملہ، لیکن پھر بھی عمومی طور پر احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر مردانہ قوت بہت زیادہ تھی۔ تو ایک حدیث ان سلمۃ بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ، سلمہ بن صخر صحابی یہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں قال كنت امرأ قد اوتیت من جماع النساء ما لم یؤت غیری، کہا کہ میں ایک ایسا آدمی کہ مجھے عورتوں سے جمع کرنے کی اتنی قوت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی گئی تھی کہ جو میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ تو ان کے اندر جمع کرنے کی قوت بہت زیادہ تھی، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بہت زیادہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قوت بہت دی تھی۔ اس کو انہوں نے خود بیان کیا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، فلما دخل رمضان ظاہرت من امرأتی، کہا کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، یعنی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا حتی ینسلخ رمضان، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، ایک مہینے کے لیے میں نے بیوی سے زہار کر لیا۔ قد ان ظاہرت من امرأتی حتی ینسلخ رمضان فرقا من ان اصیب فی لیلتی شیئا، کہا کہ اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رات میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام شروع کروں، ان اصیب فی لیلتی شیئا، رات میں ہم بستری شروع کروں، یعنی بیوی کے ساتھ جو ہے جمع شروع کرو، فَأَتَتَایَعُ فِی ذَلِکَ، اور اس کے بعد یہ چلتا رہے سلسلہ، کیونکہ ان کے پاس طاقت بہت تھی، اس کی قوت جو ہے جمع کی قوت بہت زیادہ تھی، اسی کو یہ بیان کرنا چاہ رہے۔ تو رمضان کی راتوں میں تو جائز ہے بیوی سے ہم بستری کرنا، لیکن ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر میں نے رات میں شروع کیا، رات کے آخری حصہ اگر میں نے شروع کیا اور میرے پاس اتنی طاقت تھی، یعنی ٹائمنگ اتنی زیادہ تھی، آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے ان کی جو جمع کی ٹائمنگ تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ فَأَتَتَایَعُ فِی ذَلِکَ إِلیٰ أَن یُدْرِکَنِی أَنَّہا، کہ میں اسی میں لگا رہ جاؤں، ہم بستری میں لگا رہ جاؤں یہاں تک کہ دن شروع ہو جائے، اور فجر کے وقت سے تو جو روزہ شروع ہو جاتا ہے، وہی مسئلہ تھا ان کا کہ اگر روزے کا وقت شروع ہو جائے اور اس وقت بھی ان کا یہ کام چلتا رہے، بیوی سے ہم بستری چلتی رہے، وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ، اور میں اب یہ سلسلہ چل رہا ہے تو جب تک کہ ڈسچارج نہ ہو جائے، انزال نہ ہو، تو کہا کہ اس کو جو ہے نکالنا، جو ہے اپنے اس کو جمع کو چھوڑ دینا، یہ اس کی بھی میرے پاس طاقت نہیں، پھر میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میں ایسے ہی آدھا جو ہے چھوڑ دوں اس کو، تو اسے مکمل کرنا بھی میرے لیے ضروری ہوگا، اور یہ مکمل کرنے میں کہاں آ جائیں گے، دن کا وقت آ جائے گا، یعنی روزے کا وقت شروع ہو جائے گا، تو ٹائمنگ ان کی اتنی زیادہ کہ یہ ان کو ڈر تھا، اسی وجہ سے انہوں نے بیوی سے زہار کر لیا، بیوی سے زہار کر لیا کہ میں بیوی کے پاس نہ جاؤں، لیکن کیا ہوا، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِی مِنَ اللَّیْلِ، لیکن ایک دن یہ ہوا کہ رات میں میری بیوی میری خدمت کر رہی تھی، فَبَيْنَا هِیَ تَخْدُمُنِی مِنَ اللَّیْلِ، رات میں کہ کسی حصے میں وہ جو ہے خدمت کر رہی تھی، تو بیویاں اپنے شوہروں کی اس زمانے میں خدمت کیا کرتی تھی، تو یہ بیویوں کے لیے بڑی اہم چیز ہوتی تھی کہ اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ہمیں اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، آج کے زمانے میں جو ہے اب وہ چیز نہیں رہ گئی ہے اتنی زیادہ، ہمارے ملک میں تو پھر بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ابھی بھی بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی ہیں، اور اپنی شوہر کی خدمت کرنا وہ اپنے لیے بڑی خوش قسمتی سمجھتی ہیں اپنی، کہ ان کو اپنی شوہر کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔
ورنہ اب تو ایسی بھی لڑکیاں جو ہے نئی نسل کی آ رہی ہیں جو نہیں، بالکل نہیں، سب برابر ہے نا، شوہر بھی برابر، بیوی بھی برابر، سب برابر، تو جو ہے وہ کیوں خدمت کرنے جائیں گی؟ شوہر خدمت کرے تو وہ خدمت کریں گی، یعنی دونوں کا برابر کا معاملہ ہونا ہے۔ تو بہت ساری ہماری بہنوں میں اس طرح کی سوچ آ گئی ہے، لیکن اسلامی سوچ یہی ہے۔ ابھی بھی عربوں کے یہاں وہ خدمت کا، بیوی شوہر کی خدمت کرے، خدمت کرنے کا وہ ماحول نہیں ہے، اسی لیے وہاں خادمائیں خدمت کیا کرتی ہیں، اس کی وجہ سے بڑے مسائل بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ایک بھائی جو ہے، ایک کوئی یہاں پہ ایک سعودی اسٹوڈنٹ جو ہے ریاض کے یا جدہ کے، مجھے یاد نہیں رہ گیا ابھی، کئی سال گزر گئے ہیں، تو یہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو ہمارے پاس نوجوان ساتھی جو ہمارے دروس میں آتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ملنا جلنا رہتا تھا ان کا، تو کبھی کبھی وہ میرے پاس بھی لے کر کے آتے تھے، تو ہمارے ساتھ بھی بات چیت ہوتی تھی، تو یہاں رہتے ہوئے اس نے شادی بھی کر لی تھی۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو نکاح کے مسائل میں بیان کیا کہ جاتے ہیں کہیں تو جو ہے اسی نیت کے ساتھ کہ جب تک ہیں تب تک ہیں، پھر جو ہے جائیں گے طلاق دے دیں گے، تو وہ لوگ طلاق جو ہے وہ اس طرح سے شادی کر کے رہتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ شادی کر کے یہاں تھے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ہماری ان سے بات ہو رہی تھی اسی مسئلے میں، تو بڑے خوش تھے کہ یہ ماشاء اللہ جو ہے میری بیوی تو میری بہت خدمت کرتی ہے، تو وہ ہمارے اس ملک میں بہت عام سی بات ہے وہ کہ لڑکیاں اپنے شوہر، بیویاں اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی ہیں، تو بڑی خدمت کرتی تھی۔ اب اس کا تصور ان کے یہاں نہیں تھا، ان کے ملک میں، تو اس لیے اس کو بڑی اس کے ساتھ وہ بیان کرتا تھا وہ شخص کی جو ہے مجھے بہت جو ہے خوشی ہے، میں بہت خوش رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن ہوتا یہی کہ جانے کے ٹائم میں طلاق دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے اس ملک میں الحمدللہ یہ چیز ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی ہیں، اور اس کو بڑی خوشی خوشی کرتی ہیں، ایسا کوئی غلامانہ انداز بھی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں وہ جو ہے میں لونڈی نہیں ہوں، میں نوکر نہیں ہوں، میں کیوں کروں، وہ ایسا نہیں، بلکہ اپنی خوشی سمجھتی ہے وہ۔ اگر شوہر پسند نہ کرے تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ شوہر اگر پسند کرے اور ان سے خدمت لے تو یہی ان کو اچھا بھی لگتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے خدمت لیتا ہے، اور اپنے شوہر کی خدمت کر کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی نے کیا شروع کیا کہ ان کی بیوی بھی جو ہے ان کی خدمت کر رہی تھی، تو خدمت کرتے ہوئے رات میں ایسا ہو گیا کہ استکشف لی منہا شیء، کہ کچھ جو ہے ان سے ظاہر ہو گیا، ان کے جسم کا کچھ حصہ ان کے سامنے یوں کہہ لیجئے کہ کھل گیا، کپڑے ہوتے ہیں تو کپڑا ہٹ گیا کچھ، اب انہوں نے دیکھ لیا، یعنی آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ اس زمانے میں صحابہ کرام جو تھے، یا میں صرف صحابہ کا مسئلہ نہیں، اس زمانے میں جو مرد ہوتے تھے وہ عورتوں کو ایسے اس طرح سے عورتوں کے جو جسم ہے نا دیکھ لیں تو وہ صبر نہیں کر پاتے تھے۔ آج کی طرح سے معاملہ نہیں ہے کہ ساتھ میں بغل میں بیٹھے ہیں، اسکرٹ پہنے ہیں، پتہ نہیں جسم آدھا کھلا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آرام سے بیٹھے ہیں، ان کی مردانگی کہیں جو ہے جوش ہی نہیں مارتی، کہیں وہ چیز ہی نہیں ہوتی ہے، اتنے کمزور ہو گئے مرد جو ہے۔ تو چونکہ وہ جب تقویٰ ہوتا ہے نا تو واقعی معنی میں مردانگی بھی بہت ہوتی ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، تو وہ چیز جو ہے تھی۔ کئی صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات آئی ہے کہ جو ہے وہ میں نے بیوی کو ایسے دیکھ لیا، جو حدیث جو ہے رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ جو ہے ایک صحابی ہم بستری کر لیتے، دن کے وقت میں جائز نہیں ہے لیکن کر لیا انہوں نے۔ ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ میں نے دیکھا اس کا وہ حصہ پڈلی دیکھ لی، یعنی نیچے سے تھوڑا سا جو ہے پائچہ اوپر اٹھا ہوا تھا کپڑا، وہ دیکھ لیا تو صبر نہیں ہوا، تو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم بستری کر لی۔ تو یہ چیزیں ہوتی تھی کہ جو ہے وہ اتنی ان کے پاس مردانہ قوت ہوتی تھی کہ وہ بہت دنوں تک بھی صبر نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے حج جو ہے نکاح متع کے وقت بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ جب سفر میں جاتے تھے، بیویاں نہیں ہیں، تو ایسے موقع پر بھی ان کو پریشانی ہوتی تھی، بیویاں ساتھ ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہے
وہ ان کے لیے نکاح متعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا، کئی مرتبہ یہ چیز ہوئی اور پھر اس کو حرام قرار دیا گیا اور مکمل طریقے سے متعہ کو حرام کر دیا گیا، وہ تفصیل پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو یہ ان کے مسائل ہوتے تھے، وہ قوت ان کے پاس تھی، وہ طاقت تھی، وہ مردانگی تھی۔ تو انہوں نے بھی جب دیکھا تو پھر ان سے رہا نہیں گیا، کہتے ہیں فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا، یہ عربی کے الفاظ بھی ویسے ہی، میں کود پڑا، جیسے شیر جو ہے نا ہوتا ہے، تو ویسے ہی وہ دیکھتے ہی جو ہے فوراً برداشت نہیں ہوا، تو بیوی سے ہم بستری کے لیے بیوی پر کود پڑے۔ وثبہ کے اصل معنی کودنے کے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں فلما اصبحت غدوت علی قوم، تو وہی مسئلہ ہوا، پریشانی جو ہے بیوی کے ساتھ انہوں نے ہم بستری کر لی۔ اب جب صبح ہوئی تو یہ خود پہلے اپنی قوم کے پاس گئے، اپنے لوگوں کے پاس گئے، تاکہ ان کے مسئلے کا اب حل کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام سے جب بھی ایسی کوئی چیز ہوئی تو فوراً جو ہے وہ توبہ کرتے تھے، شرمندگی ہوتی تھی ان کو، جو ہے اب کیا کریں، اس کا حل کیا ہے شریعت میں، جو بھی اگر کوئی سزا ہے، کوئی کفارہ ہے تو اسی دنیا میں ہو جائے، اس کے لیے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حاضر ہوتے تھے۔ تو اس صحابی نے پہلے اپنے جو ہے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ یہ اپنے پاس گئے یہ، اور جا کر کے ان کو اپنے بارے میں بتایا کہ مجھ سے ایسا ایسا ہو گیا ہے، اور ان سے جا کر کے کہا کہ چلو میرے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کے ان کو پورے واقعے کی خبر دیتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہے، میں اب کیا کروں، مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، کیا کروں میں۔ تب جو ہے یہ لوگ، جو قوم کے لوگ تھے، وہ تو تیار نہیں ہوئے، کہا کہ نہیں نہیں بھائی، ہم تو نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا فقال واللہ لا نفعل، کہا اللہ کی قسم ہم تو نہیں کریں گے ایسا، نتخوف ان ينزل فینا قرآن، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نہ نازل ہو جائے، تو پھر ہمیشہ جو ہے ہم لوگ جو ہے اس میں ہمارے لیے ایک بدنامی رہے گی، ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ او یقول فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالۃ یبقى علینا عار، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دے، سخت بات، اور یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کا سبب بنے، اقرار ہو، شرمندگی کی چیز ہو جو ہمارے لیے باقی رہ جائے۔ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، لیکن یہ تمہارا معاملہ ہے بھائی صاحب، جاؤ اپنا معاملہ خود نپٹو، ہم لوگ نہیں آنے والے۔ یہ اردو میں کہنا ہو تو بس یہی انداز ہے بات کرنے کا، آپ جاؤ اور آپ کا کام جانے، آپ جاؤ، آپ کا معاملہ ہے، آپ نپٹو اس سے، ہم نہیں آنے والے۔ فخرجت حتى اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته خبری، اب ان کو تو بہرحال جانا ہی تھا کیونکہ ان کا معاملہ تھا، ان کو پریشانی تھی، تو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر کے کہا کہ میں نے ان کو اپنے معاملے کی پوری خبر دے دی۔ فقال لی انت بذاک، انت بذاک، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، ہاں ایسا ہوا، ایسا کیا۔ فقل تو انا بذاک، ہاں ایسا ہوا، پھر پوچھا، پھر کہا ہاں ایسا ہوا۔ نعم، تیسری مرتبہ کہتے ہیں قلت نعم ہا انا ذا فامضی فی حکم اللہ عز وجل فانا صابر اللہ، کہا کہ ہاں آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے میرے بارے میں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں صبر کروں گا، آپ مجھے جو ہے مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نافذ کیجئے۔ یہ انہوں نے کہا کہ آپ نافذ کیجئے، میں جو ہے یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، میں نے ذکر کر دیا، اب جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، یعنی جو بھی سزا ہے دنیا کے اندر وہ سزا آپ مجھے دے سکتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں کفارہ ہوتا ہے، زہر کے مسئلے میں کفارہ ہوتا ہے، تو کفارے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کفارے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور میں قرآن کی آیتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اس حدیث کے بعد پیش کروں گا۔ تو قال عاتق رقبت،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک گردن آزاد کرو، عاتق رقبتن، ایک گردن آزاد کرو۔ تو پہلا جو ہے کفارے میں پہلا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ گردن آزاد کرو، یعنی غلام اور لونڈی کا جو دور تھا وہ دور تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کفارے وغیرہ کے بیانات آتے ہیں تو اس میں پہلی چیز یہی کہ گردن آزاد کرو، غلام لونڈی خریدو، اگر ہیں اپنے پاس تو آزاد کر دو، نہیں ہے تو خرید کر کے آزاد کرو، ان کو آزاد۔ اب اس کے بعد صحابی کیا کہتے ہیں ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ ان کی حالت کیا ہے، یعنی ان کی فائنانشیل کنڈیشن کیا ہے، ذرا سوچئے گا۔ اور اتنی قوت تھی ان کے پاس، فائنانشیل حالت کنڈیشن کوئی اچھی نہیں تھی، وہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ ڈائٹ پلان تھا اور باقاعدہ جو ہے وہ یہ کھاتے تھے وہ کھاتے تھے، جیم جاتے تھے اور اس کے لحاظ سے کھاتے تھے، یہ کچھ نہیں میرے بھائی۔ بالکل جو ہے ایک ایسے صحابی تھے جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہتا تھا۔ لیکن یہ مردانگی قوت ایک الگ قوت ہوتی ہے، اس کا تعلق کھانے پینے سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق انسان کے تقوی سے ہوتا ہے، جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے اس کے پاس اتنی ہی مردانہ قوت یہ زیادہ ہوتی ہے۔ قال آتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما اصبحت املک غیرها۔ کہتے ہیں وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گردن پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے، اللہ کے رسول اس گردن کے علاوہ تو میرے پاس کوئی گردن نہیں ہے، یعنی میرے پاس تو کوئی غلام لونڈی نہیں، اور نہ میرے پاس اتنی مالی میری فائنانشیل کنڈیشن نہ اتنی اچھی ہے کہ میں جو ہے اسے کوئی خرید کر کے کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کر سکوں۔ اگر ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا میرے بھائیوں تو کیا ہوتا، ڈانٹنا شروع کرتے کہ یہ تو بالکل پھکڑ قسم کے ہو، اور اوپر سے تم نے یہ کر لیا، پھر یہ کیوں کر لیا، کنٹرول کیوں نہیں کیا اپنے اوپر، دنیا بھر کا ڈانٹ اس کو بجانا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں، یہ تو انسان کی اپنی اپنی تقدیر ہوتی ہے، اپنی اپنی قوت ہوتی ہے، اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، اور اس کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو نعمت دینا ہوتا ہے دیتا ہے، کسی کو مال دیا تو کسی کو مردانہ قوت بہت زیادہ دی، تو کہا کہ میرے پاس نہیں ہے اس گردن کے علاوہ کوئی گردن، تو آپ نے کچھ ان کو برا بھلا نہیں کہا۔ اس کے بعد کہا، وہ ترتیب میں یہی ہے کہ اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ نمبر کیا ہے کہ فصم شہرین متتابعین، تو ٹھیک ہے اب 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو۔ اس کا کفارہ اگر گردن نہیں آزاد کر سکتے نا تو اب کیا کرو، 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، کانٹینیو 2 مہینے۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں وہ صحابی، قال قلت یا رسول اللہ وهل اصابنی ما اصابنی الا فی الصوم، اللہ کے رسول میرا جو یہ مسئلہ ہوا نا تو یہ تو روزے کی حالت میں ہی نہ ہوا ہے، روزے کی اس میں نہ مسئلہ، یہ مسئلہ ہوا ہے، اصل پریشانی تو یہی ہے نا میرے لیے، 1 مہینہ رمضان کا جو ہے روزہ رکھنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ میں بیوی سے دور نہیں رہ سکتا، اور بیوی سے جب ہم بستری شروع کرتے ہیں تو شروع میں بات آپ کے سامنے آ گئی کہ ٹائمنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ صبح ہو جاتی ہے، تو یہ سارا جو ہے معاملہ ہے میرے ساتھ، تو روزے کی حالت میں ہی نہ پیش آیا، میں 2 مہینے کہاں روزہ رکھ پاؤں گا۔ اب یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈانٹ نہیں پلائی اس صحابی کو، یہ نہیں کہا، برا بھلا نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، ایسا کچھ جو ہے لفظ استعمال نہیں کیا کہ پھر ایسا کیوں کیے، غلطی کرتے ہو پھر جو ہے اس کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ یہ کرو تو تم کہتے ہو میرے پاس طاقت نہیں ہے اس کی، یہ کیا ہوا، تو ایسی کچھ بھی بات نہیں کہی، بلکہ اس کے بعد تیسری کیا ہے اس کفارے کے اندر، تیسری چیز کہ فتصدق، اب صدقہ کرو، کفارے کی یہ تیسری شکل ہے، 60 مسکین کو کھانا کھلانا، اس کا کیا ہے جو صدقہ، 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔
قال قلت والذی بعثک بالحق لقد بتنا لیلتنا وحشا ما لنا عشاء، کہا کہ میں نے کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے رات جو گزاری ہے، ابھی جو رات گزری ہے وہ خالی پیٹ گزاری ہے، ہمارے پاس رات میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ دیکھیے میرے بھائیوں، یہ حالت ہے۔ فائنانشیل کنڈیشن کیا ہے اس کو نوٹ کیجئے، اور ایک طرف یہ حالت ہے اور ایک طرف ان کی مردانہ قوت جو ہے اس کو دیکھیے آپ جو ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ مردانہ قوت کا فائنانشیل جو ہے قوت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو کھانے کے لیے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بھوکے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے ان سے یہ چیز ہوئی، اور اپنے اوپر وہ جو ہے قدرت نہیں رکھ سکے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکے، اور بیوی کے ساتھ انہوں نے ہم بستری کر لی تھی۔ کہا کہ ہم نے رات گزاری، ہمیں رات کا کھانا بھی نہیں تھا ہمارے پاس، میں 60 مسکین کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو یہ جو واقعات ہوئے ہیں، میں ان سب واقعات کو سامنے رکھ کر کے ہمیشہ اپنے طلباء سے ایک بات کہتا ہوں، وہ بات آپ لوگوں سے بھی کہہ دیتا ہوں۔ تو بات کیا کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ان سب واقعات میں کہ ایسا لگتا ہے پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ رہی، اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ ان کی غربت کا لوگوں کو پتہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے صحابہ کے بارے میں کہ کس کی کیا جو ہے اس وقت مالی حالت ہے، مالی کنڈیشن ہے، گھر میں کھانا ہے نہیں ہے، کون کون بھوکے سو رہے ہیں، اس کا علم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ آپ غیب تو جانتے نہیں تھے کہ جو ہے ہر ایک کے بارے میں، کسی گھر میں جا کر کے جھانک کر کے تو نہیں نہ کوئی بھی دیکھے گا، اور وہ بڑے خوددار قسم کے لوگ ہوتے تھے، شاید مانگتے بھی نہیں تھے۔ ابھی جو ہے دیکھیے کہ کیا ہے، خالی پیٹ سونے والے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آ کر کے مانگے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دوسرے اپنے پڑوسیوں وغیرہ سے، جیسے آج کل ہو جاتا ہے کہ بڑی کثرت سے لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، تو ویسا جو ہے یہاں تو کھانا تک گھر میں نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ لوگ مانگتے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کے کھانے کا انتظام کہ ایسی چیز ان سے ہو جائے کہ جا کر کے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہاں سے انتظام بھی ہو جائے۔ تو ان کے ساتھ بھی کیا ہوا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ڈانٹ نہیں پلائی کہ بھائی یہ بھوکے پیٹ اور تمہارا یہ حال، پھکڑ قسم کے ہو اور یہ حال ہے تمہارا، ایسے کچھ بھی ہم لوگ ہوتے تو ایسے ہی کہتے تھے، ہم لوگوں کا یہی معاملہ ہے، علماء کا جو ہے بڑی جو ہے بے رخی انداز میں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے موقع پر بڑا سخت جو ہے لہجہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا ان سے، بلکہ اب ان کے لیے آپ کو پتہ لگ گیا نا، تو اب ان کا انتظام ہونا چاہیے، آپ نے ان کے انتظام کی طرف سوچا، کیا کہا آپ نے؟ میں حدیث مکمل کر دے رہا ہوں، وقت جو بھی ہے۔ تو کہا کہ اذهب الى صاحب صدقت بنی زریق، ان کے جو قبیلہ جو تھا، بنی زریق قبیلہ تھا، اس قبیلے کے جو ہے آدمی کے پاس، جو اس کے جو ہے ذمہ دار تھے صدقے وغیرہ کے، یعنی زکوٰۃ جو وصول کی جاتی تھی اس کے، تو کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے یہ کہہ دو کہ ان کی جو زکوٰۃ ہے نا، صدقہ ہے، وہ آپ کو دے دے، فَلْيَدْفَعْ إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسَقًا مِنْ تَمَرٍ 60 مسکینا، اور اس میں سے ایک وسق جو ہوتا ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے، تو ایک وسق 60 مسکین کو کھجور، یہ کھجور ہی ان لوگوں کے یہاں باغ میں ہوتی تھی تو اس کی زکوٰۃ کی یہ بات ہے، تو 60 جو ہے سا کھجور ہوگی، اور ہر مسکین کو ایک سا یہ کھجور جو ہے تم کھلا دو، اسی میں سے وہ صدقے کی کھجور لے لو اور اس میں سے کھلا دو، جو باقی بچے ثم مستعین بسائرہ علیک وعلی عیالک، جو باقی بچے تو خود بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کھانے کا یہ انتظام ہو گیا۔ دیکھیے
تھوڑی سی انہوں نے جرأت دکھائی، غلطی ہو گئی تھی، جرأت دکھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے پیش کیا، سزا کے لیے پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا اس طریقے سے ان کے لیے۔ تو یہ کھجور وہ لے کر کے، جو کہا گیا کہ جا کر کے بنو زریق کے قبیلے کا جو کھجور، جو صدقے کا کھجور ہے، وہ جا کر کے آپ لے لیجئے ان سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے پاس واپس گیا، فرجعت الی قوم فقلت وجدت عندکم الضیق والسوء۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے تمہارے سامنے یہ بات رکھی تھی تو تم تو بہت ہی رکھے پن سے جو ہے تم نے بات کیا، بڑی تنگی تھی تمہاری جو ہے اس میں، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں، بڑی تنگی تھی، نیرو مائنڈیڈ لوگ جسے کہا جاتا ہے آج کل۔ وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں گیا تو بڑی برکت ملی مجھے، اور معاملہ بڑی آسانی سے حل ہو گیا، دیکھو میرے لیے اتنے کھجور کا انتظام ہو گیا، گھر میں کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ وَقَدْ عَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوهَا إِلَيَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ تم لوگ جو ہے اپنا صدقہ مجھے دو، اور اس طرح سے ان لوگوں نے اپنا صدقہ جو کھجور کی شکل میں تھا وہ ان کو دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ انتظام ہوا۔ حدیث یہ مسند احمد کی ہے، اب سنن ابی داؤد کی ہے، سنن ترمذی کی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، یہ سنن دارمی میں بھی ہے، امام حاکم نے بھی روایت کیا، امام بحقی نے بھی روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند میں تھوڑا اگر میں دیکھوں تو تھوڑے مسائل ہیں حدیث کی سند کو لے کر کے، کہیں سند کے اندر انقطاع ہے، دو جو ہے راویوں کے درمیان، یعنی جو چین ہے اس کا سند کا وہ ٹوٹتا ہے ایک جگہ پہ، اور ایک جو ہے راوی ہے محمد بن اسحاق جو اس کو بیان کرتے ہیں، تو وہ ایک مدلس راوی ہے، یہ سب جو ہے حدیث کے تعلق سے باتیں ہیں، لیکن امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے امام مسلم کی شرط کے مطابق، امام ذہبی نے ان کی بات سے ایگری کیا، اور امام ترمذی نے حدیث کو روایت کیا ہے تو انہوں نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث کئی سندوں سے آئی ہوئی ہے، اور پوری سند کا خیال کریں گے، جب پورا خلاصہ نکالیں گے تو حدیث یہ حسن لغیرہ کے درجے کو حدیث پہنچ جاتی ہے۔ حسن لغیرہ کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور حدیث سے مسئلہ کوئی بھی مستنبط کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک حدیث تھی زہار کے تعلق سے، حدیث میں نے پیش کر دیا، اور وقت ہو گیا ہے تو آج کا درس ہم اسی پر ختم کریں گے۔ زہار کے تعلق سے جو کچھ مسائل ہیں، اور زہار کے کفارے کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ درس میں مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ جلدی میں چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ جی اچھی بات ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے ملیں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔